آج میں اور آپ جمعے کے لیے آتے ہیں یا اور کسی علماء کا خطبہ کا بیان سننے کے لیے جمعے میں یا ویسے بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور الغرض اللہ کی بارگاہ میں آپ دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں، یا اور بہت سارے ذرائع ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے یا نیکیوں والے کام کرنے کے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عبیہ بن رفاع نے کہا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ ابو عبس مجھے ملے اور کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں گرد آلود ہوں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اوپر حرام فرما دیتا ہے۔ جیسے آج میں اور آپ جمعے کے لیے آئے ہیں نا اپنے گھر سے، اگرچہ تھوڑا سفر کر کے آئے، اگر زیادہ کوئی سفر کر کے آتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اس نیت کے ساتھ آئیں بھئی مجھے جمعے والے دن جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، بیان سننا ہے، دین سیکھنا ہے، تو وہاں گھر سے چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اوپر جو مٹی پڑتی ہے نا، گرد آلود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے جمعے والے دن یا عام کسی اور دن فقط نیت یہ ہو کہ میں دین سیکھنے کے لیے سفر کر رہا ہوں، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر جو مٹی پڑتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہنم کے اوپر حرام فرما دے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت خالص کیا تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور دین سیکھنے سکھانے کی رضا تھی، اسی کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت یہ دی کہ اب اس کے پاؤں کے اوپر کیا ہے؟ جہنم کو حرام فرما دیا کہ جہنم اس کے پاؤں کو چھو نہیں سکتی۔ آج میں اور آپ جو جمعے کے لیے آتے ہیں نا، یہ نیت کر کے آئے، فقط یہ نہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں کہ نہیں جائیں گے جمعے والے دن آپ اپنا یہ سمجھے کہ بھئی آج کے دن ہم جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سنیں گے، دین سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کما کو عمل کر سکیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آسان